حضرت سیدنا ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مسجد میں مؤذن تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا ایک نوجوان پڑوسی تھا۔ میں جیسے ہی اذان دیتا تو وہ مسجد میں آتا اور نماز باجماعت ادا کرنے کے فوراً بعد جوتا پہنتا اور اپنے گھر چلا جاتا۔ میری یہ خواہش ہمیشہ رہتی کہ یہ نوجوان میرے ساتھ کوئی بات کرے یا مجھ سے کوئی حاجت بیان کرے تاکہ میں اس نوجوان کی مدد کر سکوں۔ پھر ایک دن وہ میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا، اے ابو عبداللہ، کیا تم مجھ کو کچھ دیر کے لیے قرآن مجید عاریۃً دے سکتے ہو؟ میں نے اس کو قرآن مجید دے دیا۔ وہ جاتے ہوئے کہنے لگا کہ آج کوئی بہت بڑا واقعہ پیش آنے والا ہے۔ اس کے بعد وہ نوجوان سارا دن مجھے نظر نہیں آیا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے بھی مسجد میں وہ نہ آیا اور عشاء کی نماز میں بھی غیر حاضر تھا، اور عشاء کی نماز ادا کرنے بھی وہ مسجد میں نہ آیا۔ نماز ادا کرنے کے بعد میں اس کے گھر اس کی خیریت دریافت کرنے، اس کا حال احوال پوچھنے اس کے گھر پہنچا۔ جب میں اس کے گھر میں گیا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا، کیونکہ اس کی میت وہاں پڑی تھی اور وہ نوجوان فوت ہو چکا تھا، اور قرآن مجید اس نوجوان کی گود میں رکھا ہوا تھا۔ میں نے قرآن مجید اس نوجوان کے گود سے اٹھا لیا اور میں نے لوگوں کو اس کی موت کی خبر دی، اور پھر ہم سب نے مل کر اس کو ایک چارپائی پر لٹایا۔ اب میں حیران تھا کہ کس سے اس کا کفن مانگوں۔ جب فجر کی اذان کا وقت ہوا، میں نے اذان دی۔ اذان کے بعد مجھے محراب میں ایک نور نظر آیا۔ میں نے قریب جا کر دیکھا تو وہ ایک کفن تھا۔ میں نے وہ کفن اٹھایا اور گھر رکھ آیا اپنے گھر، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے کفن کا مسئلہ حل کر دیا۔ پھر میں نے فجر کی نماز ادا کی، اور نماز ادا کرنے کے بعد مجھے حضرت ثابت بنائی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے علاوہ بہت سارے بزرگ ملے۔ میں نے ان سے پوچھا، آج آپ صبح صبح کس وجہ سے یہاں تشریف لائے ہیں؟ خیریت تو ہے، آپ کے یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کے پڑوس میں آپ کا کوئی ہمسایہ نوجوان کسی کا انتقال ہوا ہے کیا؟ میں نے ان کو بتایا، ہاں، ایک نوجوان فوت ہوا ہے جو ہمارے ساتھ نماز ادا کیا کرتا تھا۔ میں ان تمام بزرگوں کو پھر اپنے ساتھ لے کر اس نوجوان کے گھر آیا۔ وہاں پہنچ کر حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور اس کی پیشانی پر سجدے والی جگہ پر بوسہ دیتے ہوئے کہا، تمہارے پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اے نوجوان، جہاں بھی تمہارا حال لوگوں پر ظاہر ہوا اور لوگوں کو تمہارا پتہ چلا تو تم نے وہ جگہ چھوڑ دی اور ایسی جگہ سکونت اختیار کی جہاں تجھے کوئی جاننے والا نہیں تھا۔ اس کے بعد اس نوجوان کو ہم سب نے مل کر غسل دیا اور پھر اس کو وہ کفن پہنایا جو مجھے مسجد کے محراب سے ملا تھا۔ اگرچہ اور لوگ بھی اس کو اپنی طرف سے کفن دینا چاہتے تھے، تمام لوگ اپنے ساتھ ایک ایک کفن لائے تھے۔ پھر ہم اس نوجوان کو لے کر قبرستان کی طرف چل دیے۔ اس نوجوان کے جنازے میں اتنے لوگ شامل ہوئے کہ ہمیں کندھا دینے کا موقع ملنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ خدا جانے اتنے لوگ اس نوجوان کے جنازے میں کہاں سے شریک ہوئے اور کہاں سے اتنے لوگ اکٹھے ہو گئے۔